نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ احباب وقار، بعد از حمد و ثنا سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب وقار، گزشتہ پروگراموں کی طرح آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا واقعہ ایک آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں۔ جناب حضرت علی نے کوفے میں ایک دعوت کا بندوبست کیا اور اس دعوت میں مختلف لوگوں نے اپنی شرکت کی۔ جب آپ نے اس دعوت کا انتظام کیا تو اس دعوت میں ایک نوجوان شخص بھی موجود تھا جس نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت سے شجاعت اور بہادری کے قصے سنے تھے، اور اس میں ایک خیبر کا اس نے قصہ بھی سنا ہوا تھا کہ حضرت علی مولا کائنات نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، اور اس کا بہت ہی شوق تھا کہ وہ کسی طریقے سے مولا کائنات کا دیدار کرے۔ اس نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، تو کافی دیر کے بعد، کافی ڈھونڈنے کے بعد اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ جناب حضرت مولا علی کہاں پر ہیں، حضرت مولا علی کون ہیں؟ تو اس شخص نے اشارہ کیا کہ وہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہی مولا کائنات ہیں۔ تو جب اس شخص نے آپ کے پاس تشریف لے کر گیا، وہ شخص جب آپ نے اس شخص نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے ذہن میں وسوسہ آیا کہ یہ مولا علی ہیں جنہوں نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا جو دروازہ تھا وہ 40 گز اونچا تھا، وہ 40 گز اونچا خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، اور خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا جب مولا کائنات نے اس کو اکھاڑ کر پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کر گرا، 40 گز دور جا کر گرا۔ تو جب اس شخص نے مولا کائنات کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے ذہن میں وسوسہ آیا کہ یہ مولا کائنات ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو جب آپ کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ تیرے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور کوئی بات نہیں چل رہی۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تیرے ذہن میں ایسا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور کوئی معاملہ نہیں چل رہا۔ تو حضور نے کہا، حضرت علی نے، کہ میں بتاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی بتائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو یہی سوچ رہا ہے کہ ایک بوڑھا شخص، اور آپ کی ایک اور بات، جب آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نوجوان کی جب آپ پر نظر پڑی تو وہ اخروٹ کو توڑ رہے تھے، اور کبھی ایک دانت کے نیچے دے کر زور دے رہے ہیں، کبھی دوسرے دانت کے نیچے، لیکن وہ اخروٹ ان سے نہیں ٹوٹ رہا۔ تو حضرت علی نے اس شخص کو کہا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی بتائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو یہی بات سوچ رہا تھا کہ جس بابے سے اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا تو اس نے خیبر کا قلعہ کیسے اکھاڑ دیا، خیبر کے قلعے کا دروازہ اس شخص نے کیسے اکھاڑ دیا جس سے ایک اخروٹ کا دانہ تک نہیں ٹوٹ رہا۔ تو جب یہ شخص نے یہ بات سنی تو اس کا سر شرم سے نیچے ہو گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹے گھبرا مت، مسئلہ سمجھ، گھبرا مت، مسئلہ سمجھ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اخروٹ میں توڑ رہا ہوں اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ، جو اخروٹ میں توڑ رہا ہوں اسے میں اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ توڑ رہا ہوں، اور خیبر کے قلعے کا دروازہ میں نے محمد عربی کی دعا اور نگاہ سے توڑا تھا۔ تو احباب وقار، ہمیں بھی اللہ پاک حضرت علی جیسا کامل ایمان نصیب فرمائے، اور حضرت علی کے صدقے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک پاک اور اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ جو بات اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف مستقبل قریب میں ایک دوسرے کے دستے گربان ہوں گے۔ شہباز شریف آصف زرداری سے بغاوت کر جائیں گے، شہباز شریف
اور آصف زرداری ایک دوسرے کے دستے گربان ہوں گے اور شہباز شریف آصف زرداری سے بغاوت کر جائیں گے۔ شہباز شریف وفا کے زمرے میں کبھی نہیں آتے، وفا کے زمرے میں شہباز شریف کبھی نہیں آتے۔ آپ شہباز شریف سے وفا ڈھونڈیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شہباز شریف وفا کے زمرے سے نکل کے بے وفائی کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ آصف زرداری چٹکی کی طرح دھوکہ دے کر، آصف زرداری میں بھی وفا کوئی نہیں ہے، یہ چٹکی کی طرح دھوکہ دے دیں گے اور ان کے اندر انتقام کا زہر ابل رہا ہے۔ آصف زرداری کے اندر انتقام کا زہر ابل رہا ہے اور یہ انتقام لیں گے۔ آصف زرداری اور شہباز شریف نون لیگ سب کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ آصف زرداری، شہباز شریف اور نون لیگ سب کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے بعد اب مزید جو وفاقی کابینہ کا حلف ہے وہ بھی اٹھ چکا ہے۔ ابھی کابینہ کے 19 اراکین شامل کیے گئے ہیں، باقی کا اعلان جلد متوقع ہے، لیکن اب تک وزراء اور وزرائے مملکت کے نام عہدوں کے ساتھ سامنے نہیں آئے۔ ان سے وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کی سمت اور ترجیحات کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ کم از کم پانچ وزارتوں میں ایسے اراکین کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے جن کے نہ صرف چہروں سے پاکستانی عوام گزشتہ ایک برس سے زیادہ عرصے سے واقف ہیں، بلکہ اہم قومی مسائل پر ان کی سوچ اور خیالات سے بھی واقف ہیں۔ اہم وفاقی وزارتوں جیسے خارجہ، داخلہ اور خزانہ، اطلاعات شامل ہیں۔ ان وزارتوں کی سربراہی جن شخصیات کے حوالے کی گئی ہے، ان میں سے ہر ایک کا انفرادی جائزہ لے کر نئی حکومت کی حکمت عملی اور مقاصد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کا قلمدان جناب محسن نقوی صاحب کے حوالے کیا گیا ہے، ان کے سپرد کیا گیا ہے، جو اس سے قبل 1 سال سے زیادہ عرصہ نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس تقریر کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ محسن نقوی کی تقریر ان کے نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے شاندار اور مؤثر کارکردگی کی بنا پر کی گئی ہے، حالانکہ وہ اپنے دور میں نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پیپلز پارٹی کی تنقید کا بھی نشانہ بنتے رہے۔ پی ٹی آئی ان کی حکومت کو جانبدارانہ اور پی ٹی آئی مخالف قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو بھی نگران وزیر اعلیٰ سے شکایتیں تھیں کہ وہ پنجاب میں نون لیگ کے مفادات کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نظر یہی آتا ہے کہ نئے وفاقی وزیر داخلہ اپنی موجودہ پوزیشن میں وہی پالیسیاں اور حکمت عملی جاری رکھیں گے جو انہوں نے بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اپنائی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب ایک صوبے کے بجائے ان پالیسیوں اور حکمت عملیوں کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، جس کے نتیجے میں حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک شدت پکڑ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ 8 فروری کو منعقد ہونے والے قومی انتخابات میں اس کی 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیابی کو شکست میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اب اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مطالبہ مبینہ طور پر چھینے گئے مینڈیٹ کی بحالی ہے، مگر اس کے لیے انہوں نے الیکشنوں میں آئے ہوئے نتیجے کی اپیل کے بجائے سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کرنے کا رستہ اپنایا ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کا نیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ نئے وزیر داخلہ کے لیے یہ سب سے اہم چیلنج ہوگا۔